وارث بات شفاعت حسین نصیب فرما ساڈے حقیقی وارث امام برحق امام زمانہ دے ظہور اجتازی فرما صلوات سے پڑھو دعا دی قبولیت کا احساس ہو گیا اللہ صلی اللہ محمد وعلى محمد اجازت ہے بسم اللہ تاکہ سامنے میں ایک دو چار منٹ کی نوکری بس جناب سامنے پیش کرنی اگر جناب دے مزاج بدار ہو کہیں ایسی سلوات پڑھو جو پتہ لگے تمہیں محمد علیہ السلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجازت ہے تمہیں جویدہ فرض بسم اللہ قریب کے لیے اس جات میں میری پہلی حاضری ہے میان شباب کا مجھے پتہ نہیں تسی کی سننا پسند کرتے ہو میں تو کس طرح کی نوکری پیش کرتی ہوں اگر تسی تھوڑا تھوڑا کیا آ جاؤ تو میں سنائی نہ نوکری جناب میں بڑا 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 حضور اپریشن کا میرے جڑے جوان میرے بیر ہیں سلوات کے قریب بلند آواز نہ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد چونکہ پہلی حاضری ہے نہیں پتا تسی کی سن دے نہیں پتا آپ کی جناب کو سنانے لیکن اتنا پتا ہے کہ امام حسین پاک صلی مدن سے سوائے انہوں نے گھر کے ذکر کو کوئی اور گھر سے سننی نہیں اگر جناب میں مزاج بدار ہو بڑھ خطبہ چھوڑ کے پہلا جملہ جناب دے سماعتہ دے حوالے کرنا بادشاہ علی منبر کوفہ دے تشریف فرما مجلس جو ایک بندہ کھڑا ہویا وہ سوال کیتا بادشاہ آپ کا خلق ہوئے آپ کب خلق ہوئے سکی مسکرا کے فرمایا سن کا بنا تھا ہم تھے وہ سارے بادشاہ میرے کچھ ہم کا مقصد ہے وہ وقت کون سا تھا جب آپ خلق ہوئے سکی پھر مسکرا کے فرمایا وقت بنا تھا ہم تھے زور لا کے جملہ پڑھی دنگار دینے وسط ساتھ شو مندر پاس ایک امرین کی واجہ اور سوال بدلے اسے کہ بادشاہ میرے کچھ ہم مقصد ہے جب آپ خلق ہوئے آباد بھی فرمائے نہیں فساد بھی فرمائے نہیں لوح بھی فرمائے نہیں قلم تھا فرمائے نہیں چرے تھے فرمائے نہیں پرے تھے فرمائے نہیں انسان تھے فرمائے نہیں حیوان تھے فرمائے نہیں عرش تھا فرمائے نہیں فرش تھا فرمائے نہیں بادشاہ یہ جہاں تھا فرمائے نہیں وہ جہاں تھا فرمائے نہیں بادشاہ جب یہ سب کچھ نہ تھا تو آپ رہتے کہاں پہ ممبر سلونی کا مالک ممبر کوفہ کے بہ کے تو ہاتھ سینے پہ رکھ کے آسمان کو دیکھ کے اندر بس جہاں وہ رہتا تھا وہیں جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے ہیں چلو اس سوال کی سوڑی داد دیتی پر اللہ جملہ نہ لکاما اس سوال یہ کہ بادشاہ بھی تک کسی جگہ تے رہتا ہو سی اس کو بھی روانا سے کسی جگہ کی ضرورت ہو سی وہ کتنے ہیں ایک سکی مسکرات فرمایا وہ ہم میں رہتا تھا ہم اس میں رہتا جیسے بادشاہ علی کی بلائت پڑھنی شروع کی تھی نا کہ بندیاں نے شیعہ قوم کو کافر مشرک غالبی مشہری بہرگی کہنا شروع کرتا ہے وعدت توبہ مازدہ شیعہ قوم علی نے فضائل اللہ کو اللہ کے پڑھ دی ہے ایسا عقیدہ ہی نہیں اللہ علی کا بھی خالق ہے یہ 14 نیزت کی قسم شیعہ کا کلمہ شروع لا الہ الا اللہ تو ہوتا ہے اور پھر 3 جان کا کیسے پڑھ دیا علی اور ولی اللہ 14 نیزت کی قسم تے جو علی بادشاہ نے فضائل کا بچہ وہ بکری کا دے بنا تیرے چھٹے لالے ولایت کو لے بندہ داخل ہوا اور سوال کی بادشاہ کے تو بتائے اللہ ہم سے کہتے ایسا نہیں فرمایا تم دس اللہ ہم سے کہتے دیکھا کہ بادشاہ جڑا رزق دے اولاد دے زندگی دے موت دے موت دے اس نے اللہ کہتے ہیں میرا چھٹا لالے ولایت کو سنا کے آتا ہے یہ سارے کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ سارے کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں اس نے بادشاہ کہ یہ سارے کام
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ لگی جناب جی بسم اللہ سوالی ہاتھ مان لے سن لیا آپ نے میں صبح تک پڑھتا ہوں اسی پکڑا میں جی بسم اللہ سوالی ہاتھ مان لے اس کے بادشاہ دس دے نہیں اسی کی تو خلق ہوئے بادشاہ فرمایا چلوں گا سب تو پہلے بڑے ہیں اس نے سنی یاد نہ یہ مریض کیا تو آج بھی بچہ دے بزرگوں میں بہتر کر رہے لیکن کوئی بچہ دے جو سب پہلے آدم سے ہوا جبکہ نہیں بادشاہ شخص کے پاس بیٹھا تھا کہ اللہ سبحانہ اللہ کرتا ہے من التین والتین من الزبد والزبد من الماء والماء من البحر والبحر من الظلمة والظلمة من النور والنور من الحرف والحرف من الآية والآية من السورة والسورة من يكون ويكون من العشاء والعشاء من المشيئة الله سبھی فرمائے سنتا تھا اللہ نے آدم بنایا تین تو تین بڑی زبد تو زبد بڑی موج تو موج بڑی باہر تو باہر بڑی ظلمہ تو ظلمہ بڑی نور تو نور بڑی حرف تو حرف بڑی آیہ تو آیہ بڑی سورہ تو سورہ بڑی یکون تو یکون بڑی لاشے تو لاشے بڑی مشیت اللہ تو اللہ نے سب کو پہلے مشیت اللہ کو مدد دیتا سکی مسکرا کر سب سے کہے کہ سن تحت مشیت اللہ اللہ کی وہ مشیت میں علی اور یاد رکھیں قرآن نے صرف ترے ولی بچے بچے بتائیں پہلا ولی اللہ بی افضل رسول تریا بچہ بھی بولے گا وہ اٹھی والا ولی یعنی کہ نماز ہی پڑھ دے حالت رکوع ایک سکات مل جائے میں آسمان نے میں کبھاری رہا علی بادشاہ نے بنوایا بانو سسا بنوایا علی بادشاہ اور دیکھو علی بادشاہ نے تم بنایا ہے ساری دنیا تم بن رہی ہے اسی بنوایا علی بادشاہ نو علی بادشاہ تھوڑے تھوڑے کیوں مان رہے دوسرے پڑھتے حدیث جو والے پریشان نہ ہو کہ زیادہ بنن گے علی کو تھوڑے بنن گے میں بارے رہا اس کی وجہ حکمت بیان نہیں کرتا ہے سونا میں تو حرامی مان سکتا ہے علی تو حرامی نہیں مان سکتا ورنہ 14 عزت کی قسم علی کے نوکر سمجھ نہیں آتے جناب ابو ذر کی گل جتنے بیٹھے ہوئی کافی ہے میرے پاس ضروری نہیں لکھا نہ پٹال ہوئے تو پھر مجلس ہوتی ہے ایک بیٹھا ہوئے سننے والا ایک پڑھنے والا ہوئے ہاں حسین کی فرماتی ہے وہ مجلس سے 14 عزت کی قسم اگر توجہ کرو گے بادشاہ علی نے سمجھے پوری دنیا برید کیا لیا اسی سمجھا میں جناب ابو ذر کی گل کی نہیں جناب کمبر نہیں جناب مقداد نہیں تم نے علی دا نوکر کلندر سمجھتے بھی تھا بندے کو نہیں سمجھتے تھے علی دا نوکر سنگی شاہ شمس تبریز ملتان اچھا چلو میں ایک جملہ پڑھتا اور مولوی نے دسیا ہے کہ نوکر ہی ہو جائے سردار کی ہو جائے گا سنگی شاہ شمس بادشاہ دا دور مولانا نون کتاباں دا ڈھیر لا کے دریا دے کنارے تے بیٹھے یہ دریا دے رہے ان نال کتاباں دا ڈھیر رکھے ہوئے تے سنگی شاہ شمس تبریز بادشاہ خرابہ ڈھونڈتے نا مولانا نون کو لائے بظاہر علی نے اشارہ کر کے اندر مولانا ہی چیرس مولانا یہ کیا ہے اور بھی ایک بگڑ گیا دیکھ کہ ملنگا اپنا کام کر علم میں ڈھونڈ دارت یہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا جنہوں علی نے پتر ہوا کہ یہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا سکینو اے جلال کتابہ چاند دریائے سوٹیاں نے جسے ہم نہیں جانتے وہ رہے کیوں جسے ہم نہیں جانتے وہ رہے کیوں مولوی نے حقیقت کلمہ دربار میں ہاتھ لا کر ملنگ تے کو اٹھا چھوڑیا میں مار چھوڑیا میری عربی کی کتاب میری فارسی کی کتاب نادر کتاباں منگوائیاں تو چاہ کے ساری پڑھی چھوڑ دیا سکینو کا پتر ہے جلال ہٹے ہلکی دی مسکراہٹ چہرے تے اور میں مر رہی مولوی زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے سکی کے پاس ایک شروع کیتا
راضی ہو گیا ہے اسلام آباد جانے پڑے گی تاکہ کرو انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی ایک گل ہو جائے سن لو بات صاحب جناب کو سنائیے ایک ڈاکٹر کی گل ہو سنا اللہ بلدار علی بات چلے کہ ڈاکٹر نائب اسم تمال تلنگا کا قائد اعظم جس دفعہ مشہور تھے جناب اسم کھجورا کا ٹوکرا چوک وچ رکھے تے کھجورا پہ بیچتے ہن ویکھے بادشاہ دی تو انہاں دے نوکر دی گل بادشاہ دی خراب ٹرتے ہے تو بظاہر انگلی نے اشارہ کر کے آنے اسم کی کر رہے ہیں جناب اسم دے کے آنے سرکار کھجورا پہ بیچنا بادشاہ فرمایا اسم تم گھر جاؤ تمہاری کھجورے ہم بیچتے ہیں جب بازار کو بیٹھے نال گل اسم تم گھر جاؤ تمہاری کھجورے ہم بیچتے ہیں اس نے کہا بادشاہ سردار حکم کوئی نوکر گھر چلا جاوے صحیح فرمایا کہ اسم میرا حکم ہے اور حکم جڑے یہ ادب تو بڑا ہے نہ مانیے ادب کرتا ہی فائدہ کوئی نہیں اور ویسے بھی میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں چاہے بندے دے ادب دے بھی لان اور یاد رکھیں جس بندے کو ادب دا پتہ ہے اس بندے کو حکم دا بھی پتہ ہوئے گا اور جیسے بادشاہ نے کہا میں حکم دے رہا حکم مان کے جناب اسم گھر چا گیا ادھر گھر چائیں یہ حکم سی اسم تو گھر چلا جا یہ حکم پورا ہو گیا بس حکم پورا ہونے دے واپس اسے جان لے پاسی کو رکھے جیسے بادشاہ نے کھجورا پہ بیچتے ہیں جناب اسم کرامات میں ڈھونڈتے ہیں ایک مریض کیا لے ایک بڑا سونا جملہ نے حوالے میں کرنا ایک سونا بول دے ہو جسے لے جناب اسم ٹرتے ہیں تو منظر کے رہ ہے ایک فقیر جھولی چاہیے ہوئی بادشاہ کے سامنے ہے دیکھا نہ مولا اللہ دے نام کچھ سکی ٹوکرا چاہا اس جھولی کے چھپات کا جڑا کچھ منگن میں سب کچھ دے اس کو علی یاد ہے بادشاہ اس ساری کھجورا دی دیاں جناب اسم دورو منظر دیکھا بادشاہ کی اسم کے پاس دیکھ کے مسکرائے اور جناب اسم بھی مسکرائے فرمایا اسم جی آقا مسکرائے بادشاہ اسی کو مسکرائے ہو صحیح فرمایا میں نے کہا مسکرایا جب تیری دکان تے روزی میں مانداری ہے تیری تے دکانداری ہو گئی تو سارے سنی علی تے نوکر دا کیتا تیری تے دکانداری ہو گئی اس نے جناب اسم بظاہر قدمہ تے ہاتھ رکھ دیا بادشاہ تک کھجورا ہے نسل تیری جتی کو قربان کر دیا بادشاہ یہ تک کھجورا ہے نسل تیری جتی کو قربان کر دیا بادشاہ نے اتنا کیتا اسم علی تے ماش قرار عطا کر دے آج تو بات تیری کھجورا کی دکان بند حکمت کی دکان شروع اس نے بادشاہ پوری بدنی نہیں آتی حکمت کی دکان سے فرمایا نہیں قرار عطا کر دے اس نے جناب اسم نے بات سنی فرمایا اسم آج تو بعد تو جس شخص کو دیکھے گا جنہوں پتہ لگ جائے گا اس نے کہ تو مرنا ہے اس نے کہ تو بچنا ہے ادھر شجرہ کی ہے ادھر نصر کی ہے علی بادشاہ نے لوگ چوکے چھڑ گیا جس شخص سے پاسے جائے گا اگر تو کل مر جانا کل مر جاتا جس کو آدھے تو کل بچ جانا کل بچ جاتا سوچنا سے عزت کی قسم جناب اسم چوکے چھڑ کے سارے لوگ ردر سے کھڑے آئے یا حبیب ابن مظاہر کربلا دے شہید امام حسین بادشاہ دے بچپن دے دوست خرابت رابط نے جناب اسم نے سامنے آئے جناب اسم ملا تشبیح اگلی نے اشارہ کر کے آدھے حبیب 10 محرم 61 ہجری کربلا دا میدان تیرے نبوت کو پیاسا عشق حسین چمارا جائے گا جیسے نبی اسم نے کہا کی تھی ملک نے جب کی حبیب ابن مظاہر اور جناب اسم نے پاسے لے گیا کہ ابن زیاد کی حکومت کھجور کا درخت رسولی کا لٹکا کے تینوں بھی مار دیتا جائے گا اسے نبی اسم نے چہرے نہیں ہے تمام گزری دیکھ کہتے حبیب نے علی کے نو عطا کی ہے تینوں کے پتہ چل جائے حبیب نے کہتے تو نے ساتھ تینوں کے پتہ چل جائے اسے کہتے 3 سال علی کی نوکری کی ہے حبیب نے کہتے بس 3 سال علی کی نوکری میں تیرے حسین نے جتنی صاحب کی تھی جناب اسم رسیاں چوٹ بدن ابن زیاد نے حضرت سامنے کھڑے ہوئے بلا تشبیہ کے ہاتھ ہمنے رسیاں دال سارے فوجی سارے ظالم ابن زیاد کے دربار چھوڑتے ابن زیاد کی حکومت ہے آپ کبھی نہ کرتے بیٹھے جس نے جناب اسم میں لکھا ہے رسیاں چوٹ بدن ابن زیاد کے پاس لکھا ہے ہلکا ہلکا مسکرا رہے جملہ زور لا کے پڑھیے نا ساری دنیا داتے ہیں کہ جملہ ہلکی باز نہ پڑھنا دیکھنا بندہ کیڑا چوکا رہ جانے جناب اسم کی میں بلا تشبیہ دیکھ رہے اور ہلکا ہلکا مسکرا رہے ایک کبھی نہ تخت بے چین ہویا دیکھا دے کیا دیکھ
नाचने वाली का बेटा होगा। किसी नाचने वाली का बेटा होगा। उसे ले जाता है तस्वीर काल सुनी तो फौरन है बंदे चाहते कहते जल्दी करो इसी जुबान काटते हो। उसे जनाब की सुनते कहते नहीं कोई बड़ी गल नहीं ये भी मेरे बादशाही का फरमान है। मिसम और पहले तेरी जुबान कटेगा वक्त रसूल पे चढ़ाएगा कमीना देख कहते तो माशाअल्लाह अली का फरमान झूठा साबित करना तेरी जुबान नहीं कटनी पहले तेरे हाथ कटाऊंगा और तेरे बाजू लग तेरी गर्दन तेरी रसूली तेरी नहीं चढ़ाऊंगा मैं तो माशाअल्लाह अली का फरमान झूठा साबित करना है। जनाब की सुनते कहते जिਵੇਂ दिल लई हुए मार लेकिन मरण तो पहले मरण वाले दी हिम्मत जरूर पूरी करी दी है। एक बार पूरे कूफा दे लोगों ने मेरे सामने इकट्ठा कर उस पूरे कूफा दे लोगों ने सारे में इकट्ठा किया सुनते शायद भी सब मेरे को माफी मांगने लगे। उसे पूरे कूफा दे लोगों के सामने जनाब की सब खड़े होकर कूफा वाले आज सानू बड़ी बड़ी हकीकत दसा जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ बादशाह है ना पुत्र किसे होर गए खाते च ना किसे होर गए कभी ने लेके जुबान काट दस फटे दी उसे ने लीडर होकर भगवान मार के अंदर तू कुत्ता कौन होता है अली का फरमान झुकाने वाला।